فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن
فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی. اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا. اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا. آمین یا رب العالمین. حضرات سورہ یوسف ہمارے زیر مطالعہ ہے اور اس کا تیسرا رکوع ہم پچھلی مرتبہ پڑھ رہے تھے. میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ قرآن حکیم میں چند صورتیں ایسی ہیں جو نبی یا رسول کے نام پر ہیں. 6 صورتوں کی تعداد تھی. سورہ یونس ہے، سورہ ہود ہے، سورہ یوسف ہے، سورہ ابراہیم ہے، سورہ نوح ہے اور سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگرچہ سورۃ المزمل اور سورۃ المدثر یہ 2 صورتیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے نام سے قرار دی جا سکتی ہیں، اس لیے کہ المزمل کون ہے؟ حضور کی ذات ہے. یا ایھا المزمل خطاب ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اسی طرح یا ایھا المدثر بھی خطاب بھی حضور سے ہے، اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے یا اے چادر میں لپٹ کر لیٹنے والے. تورات کا اگر ہم تقابلی مطالعہ کریں اور خاص طور پر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفہیم القرآن میں بہت سے کوٹس ایسے دیے ہیں باقاعدہ حوالوں کے ساتھ کہ بائبل ہے، فلاں چیپٹر ہے، اس کی آیت نمبر فلاں ہے، تو واقعہ یہ ہے کہ انبیاء اور رسل کے ساتھ جو باتیں انہوں نے منسوب کی ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ وہ اخلاقیات کی ایک عمومی تعلیمات سے بھی اس درجے گری ہوئی باتیں ہیں کہ جس کا ذکر کرتے ہوئے انسان جو ہے اسے جھجک محسوس ہوتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں بھی ایک دلیل میں نے پچھلی مرتبہ دی تھی. قرآن حکیم تو یہ کہتا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب وہ اپنی تئی جو بھی ان کا منصوبہ تھا اسے مکمل کر کے اور انہیں ایک اندھے کنویں کے اندر ڈال کر جب واپس آئے ہیں اور آ کر انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو کہیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے سبقت لے جانے میں مشغول ہو گئے، دوڑنے میں لگ گئے، اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے ساتھ چھوڑ دیا، کوئی بھیڑیا آیا اور ان کو کھا کے چلا گیا، اور پھر یہ کہ ساتھ ہی وہ کرتا بھی خون آلود حضرت یوسف علیہ السلام کا لے آئے. تو تالمود اور تورات میں یہ بات ہے کہ حضرت یعقوب نے جو حضرت یوسف کے والد تھے انہوں نے اپنا پیرہن چاک کر دیا اور پھر پوری عمر وہ حضرت یوسف کا ماتم کرتے رہے. حالانکہ قرآن حکیم جو اس کی تصویر پیش کرتا ہے فصبر جمیل، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو کوئی الزام بھی نہیں دیا بلکہ جو ان کی طرف سے ایک کہانی تراشیدہ تھی تو اس کے بارے میں صرف یہ کہا یہ تو تمہارے اپنے نفس کی اختراع ہے. معلوم ہوتا ہے کہ تم نے خوب سوچ سمجھ کر جو ہے ایک یہ کہانی پہلے سے تیار کر رکھی تھی، لیکن یہ کہ بہرحال میرا معاملہ تو یہ ہے فصبر جمیل کہ میرے لیے تو سوائے خوبصورت اور بہترین صبر کے اور کوئی چارہ نہیں. اور پھر یہ ہے کہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ ہی سے مدد کا طالب ہوں. اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ واقعہ کہ جو یہاں آیا ہے اس کے بارے میں بھی تورات کے الفاظ جو ہے واقعتاً انتہائی نازیبا ہے، اور اس کو تو میں کوٹ کرتے ہوئے بھی یہاں مجھے شرم محسوس ہوتی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی انہوں نے ورغلایا اور حضرت یوسف علیہ السلام کچھ آمادہ بھی ہو گئے، اور اس موقع کے اوپر جو ہے اچانک انہیں محسوس ہوا کہ کوئی آ گیا ہے، تو حضرت یوسف ہاتھ سے چھوڑ کر بھاگے اور اپنی پوشاک یا اپنا پیرہن جو ہے وہی چھوڑ گئے. اب جب وہ جو اس کا عورت کا جو خاوند تھا آیا تو اس نے فوراً واویلا شروع کر دیا، اور وہ تمام چیزیں گویا کہ اس تورات اور تالمود کے انداز میں یہ محسوس ہوتا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے اس کے لیے آمادہ ہو گئے تھے، اور عین اس موقع کے اوپر جسے آپ کہیے کہ اچانک معاملہ خراب ہو گیا اور اس پر پھر اس عورت نے جو ہے اس پورے الزام کو حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر تھوپ دیا. یہ تالمود کے الفاظ ہیں جو غالباً تفہیم القرآن میں یا تدبر قرآن میں مولانا اصلاحی نے یا مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، چونکہ یہی ہماری گفتگو چل رہی تھی، اب پھر نوٹ کر لیجئے، صرف ایک آیت میں ریوائز کر رہا ہوں. اور جب وہ اپنی پوری پختگی کو پہنچ گئے آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، تو ہم نے یوسف علیہ السلام کو حکمت اور دانائی اور علم عطا کیا. اور اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ تعویل الاحادیث کہ معاملہ فہمی کسی معاملے کی تہ میں پہنچ کر گویا کہ کوئی نتیجہ اخذ کر لیا، جسے ہم دانائی بھی کہیں گے، حکمت بھی کہیں گے. اور اس میں خاص طور پر یہ الفاظ بھی استعمال کیے گئے ہمارے مفسرین کی طرف سے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو رموز مملکت کے جو بھید ہوا کرتے تھے ان سے بھی آگاہی ہوئی.
اس لیے کہ عزیز مصر کے پاس رہے ہیں، اور پھر یہ کہ وہ چونکہ ایک بہت عہدے پر فائز وہ شخص تھا، خواہ وہ ممکن ہے بادشاہ نہیں تھا، لیکن یہ کہ بہرحال اونچے عہدے کے اوپر فائز وہ شخص تھا، تو ایسے شخص کی جو بھی مصاحبت میں رہے، جو تربیت میں رہے، تو اس کی گرومنگ ہو جاتی ہے۔ لہذا رموز مملکت کو چلانے کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے خوب اچھی طرح اس کی شناسائی ہو گئی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں محسنین کو، نیک و کار لوگوں کو، اچھے عمل کرنے والوں کو۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، اور بچلایا اور ترغیب دی اس عورت نے کہ جس کے گھر میں حضرت یوسف موجود تھے، یہ عزیز مصر کی بیوی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا نام جو ہے زلیخا کہہ دیا گیا، یہ تالمود کا لفظ ہے زلیخا، لیکن تورات کے اندر الفاظ آئے ہیں راعیل کے، معلوم ہوتا ہے کہ اس عورت کا نام جو ہے راعیل تھا۔ وغلقت الابواب، اور اس نے دروازے بند کر لیے، وقالت ہیت لک، اور اس نے کہا جلدی کرو۔ قال معاذ اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا خدا کی پناہ۔ گویا کہ فوراً برجستہ جو الفاظ حضرت یوسف علیہ السلام کے ہو سکتے تھے وہ یہ کہ میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ شیطان کا اتنا کارگر وار کہ اس میں جو ہے پوری ترغیبات بھی موجود تھی، ہر قسم کے جسے آپ کہیے کہ مادی اعتبارات سے تمام وسائل موجود تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً میرا آقا جو ہے، یہاں ربی کا لفظ نوٹ کیجئے، اگرچہ بعض مفسرین نے ربی کا لفظ جو ہے بالکل اسی ترجمے میں کہ میرا رب جو ہے اس نے مجھے بہترین طریقے پر رکھا ہے، لیکن یہ کہ اسی سورہ یوسف کے اندر الفاظ موجود ہیں کہ فیسقی ربہ خمرہ، وہ جو قید میں آیا تھا ایک شخص کے جو بادشاہ کو شراب پلانے والا تھا، تو وہاں ربہ کے الفاظ آئے ہیں کہ وہ اپنے آقا کو، اپنے مالک کو جس کا وہ غلام تھا اس کے لیے گویا کہ ساقی کا کام کرتا تھا، شراب پلایا کرتا تھا۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا اس شخص کو جس کے بارے میں انہیں یہ بات جو گویا کہ انہیں بتا دی گئی تھی اللہ کی طرف سے کہ اب اس کی نجات ہو جائے گی اور یہ رہا ہو جائے گا اور دوسرے شخص کو سولی دے دی جائے گی، تو اس کے لیے الفاظ کے وَاذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ، حضرت یوسف کہتے ہیں کہ اپنے آقا کے سامنے یا اپنا مالک جو ہے اس کے سامنے ذرا میرا ذکر بھی کرنا، کہ اس طرح ایک شخص جو ہے وہ پس زندہ ہے اور اس کا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن یہ کہ پھر معاملہ یہ ہوا کہ شیطان نے وہ بات جو ہے اس کو بھلا دی اور وہ اپنے حضرت یوسف کا ذکر ان سے نہیں کر سکا۔ تو رب کا لفظ جو ہے یہاں دو جگہ پر اسی سورہ مبارکہ میں آقا اور مالک کے لیے آیا، تو لہذا انہ ربی احسن مثوایا، تو یہاں گویا کہ زیادہ قرین قیاس یہی بات ہے کہ یقیناً میرا آقا اور میرا مالک گویا کہ عزیز مصر جس نے میرے لیے پورا اہتمام کیا ہے، میری تمام ضرورتوں کا خیال رکھا ہے، میں اس کے زیر بار احسان ہوں، کیسے ممکن ہے کہ میں اس کے معاملے میں کوئی خیانت کا ارتکاب کروں؟ انہ ربی احسن مثوایا، اس نے مجھے بہترین طریقے پر رکھا ہے، انہ لا یفلح الظالمون، اس لیے کہ ظالم جو ہے کبھی فلاح نہیں پاتے۔ یہاں خاص طور پر میں نے نوٹ کیا تھا ایک حدیث حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے جو نکلا ہے، خدا کی پناہ اور میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 اشخاص وہ ہیں، اللہ کرے کہ ہم بھی اپنے اندر وہ صفات پیدا کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ یہ چیزیں صرف ہماری کوئی معلومات میں اضافے کے لیے تو نہیں ہیں، یہ تمام چیزیں جو آپ کے سامنے آ رہی ہیں، میری زبان سے نکل رہی ہیں، ہماری جو ہے دلی تمنا و آرزو ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کے اوپر، ان حقائق کے اوپر نہ صرف یہ کہ ایمان کی دولت عطا فرمائے بلکہ یہ کہ ان پر عمل کرنا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے سہل فرما دے اور اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو 7 اشخاص وہ ہیں کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، 7 اشخاص وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے یا اپنے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا، یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن کوئی اور سایہ میسر نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے وہ قیامت کا دن، جبکہ الفاظ یہ بھی ہیں کہ سورج سوا نیزے پر آ جائے گا اور انسان پسینے کے اندر اپنی گردن تک یا اپنے جو ہے وہ کمر تک جو ہے بھیگا ہوا ہوگا یا ڈوبا ہوا ہوگا، یہ الفاظ آتے ہیں، تو اس دن کسی سائے کا کوئی سوال نہیں، لیکن 7 اشخاص وہ ہیں۔ ان میں سب سے پہلا شخص کون سا ہے؟ ان میں چونکہ ایک وہ بھی ہے ایسا شخص کہ جسے کسی عورت نے تنہائی میں گناہ کی دعوت دی اور اس نے کہا کہ میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر جبکہ پورے وسائل اس وقت موجود تھے، بالکل وہی جو ہے طرز عمل اختیار کیا تھا، لہٰذا میں نے مناسب سمجھا کہ وہ حدیث پوری آپ کو سنا دوں۔ سب سے پہلا شخص کون ہے؟ امام عادل، وہ با اختیار امام یا وہ امام آپ گویا کہ فرما رواب کو بھی کہہ سکتے ہیں، جسٹس کو بھی کہہ سکتے ہیں، جس کے پاس گویا کہ فیصلے کا اختیار ہے، جو عدل و انصاف سے کام لینے والا ہو۔ لیکن امام کا لفظ صرف انہی کیٹیگریز کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ ہر شخص اپنے خاندان کا امام ہے۔
گویا کہ اس کے زیر تولیت جو بھی ہیں ان کے بارے میں جو وہ فیصلہ کرے وہ عدل و انصاف سے کام لینے والا ہو۔ دوسرا وہ شخص کہ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، دوسرا وہ نوجوان، اس میں گویا کہ خوشخبری نوجوانوں کے لیے ہے کہ جن کی نوجوانی کا دور جو ہے اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی میں بسر ہوا، اس لیے کہ ادھیڑ عمری میں جب کہ انسان کو قبر بھی سامنے نظر آ رہی ہو اور محسوس ہو رہا ہو کہ اس کے قواب مزمحل ہو گئے، اب اس کے اندر عزم اور ارادہ اور امنگ اور توانائی بھی اس درجے کی موجود نہیں ہے، وہ بھاگ دوڑ بھی نہیں کر سکتا، تو جس طرح ہمارے عام طور پر ہوتا ہے کہ انسان حج کو مؤخر کرتا رہتا ہے تاکہ جب بالکل بوڑھا ہو جائے تو پھر خیال آتا ہے کہ اب ہمیں حج کر لینا چاہیے۔ حالانکہ یہ معاملہ بالکل برعکس ہے۔ بہت سے اور ایسی، خاص طور پہ انڈونیشیا کا ذکر اور ملائیشیا کا ذکر میں خاص طور پر کروں گا کہ وہاں تو گویا کہ نوجوانی ہی میں جیسے ہی کسی شخص کے پاس اسباب جو ہے وہ مہیا ہو گئے، اس کے لیے کھانے پینے کے لیے، اور پھر یہ کہ اتنا ہے کہ وہ حج کا سفر کر سکتا ہے، کرایہ نکال سکتا ہے، تو اولین فرض ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ یہ لمحہ فکریہ ہر اس شخص کے لیے جسے استطاعت ہے لیکن اس کے باوجود وہ حج نہیں کر رہا، کیا عجب کہ اگلا حج جو ہے اس کی زندگی میں آئے گا کہ نہیں آئے گا، اللہ کے پاس جو ہے اس کے پاس پیش کرنے کے لیے کیا دلیل ہوگی؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کو بھی استطاعت ہو گئی تو اس پر لازم ہے کہ اللہ کے اس بیت کا، اللہ کے اس گھر کا وہ حج کرے۔ وَمَنْ كَفَرَ، اور اگلے الفاظ کا ہے جو کفر کر رہا ہے، گویا کہ جو شخص اس پر عمل نہیں کر رہا، جو استطاعت کے باوجود اس حج کے معاملے کو مؤخر سے مؤخر کرتا چلا جا رہا ہے، اس کو گویا کہ اس اعتبار سے قرآن حکیم نے کہا وَمَنْ كَفَرَ، جو گویا کہ کفر حقیقی تو نہیں ہے لیکن یہ کفر معنوی ہے کہ اللہ کا حکم ہے اور اسے جو ہے اسے پسے پش ڈال دیا گیا، اسے پاؤں تلے روتا جا رہا ہے۔ تو وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، اور وہ نوجوان کہ جس کی نوجوانی کا عالم جو ہے وہ اللہ کی عبادت اور بندگی میں بسر ہوا۔ وَقَلْبُهُ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اور وہ شخص کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا۔ اب یہ کیفیت بھی اللہ کرے کہ سب کی ہو، جیسا کہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب اپنے درس میں بھی بیان کرتے ہیں کہ کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ کوئی شخص اپنی دکان پر بیٹھا ہے، کسی کاروبار میں ہے، کسی دھندے میں مصروف ہے، لیکن اسے ہر لمحے جو یہ خیال رہے کہ کب نماز کا وقت آئے گا اور میں اپنی تمام چیزوں کو چھوڑ کر، تمام مجبوریوں کو، تمام ضرورتوں کو، جو بھی اس کے بندن ہے اسے چھوڑ کر اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤں۔ تو وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، تیسرے وہ شخص کے جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، جب وہ مسجد سے نکلتا ہے تو گویا کہ اگلی نماز کا انتظار، کاؤنٹ ڈاؤن اس سے شروع ہو جاتا ہے کہ اب عصر کا وقت ہو گیا، مغرب کا آنے والا ہے، مغرب سے فارغ ہوا تو عشاء کا وقت جو ہے اس کی گویا کہ اس کی قلب و ذہن کے اوپر موجود ہے۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اسی طرح وَرَجُلَانِ تَحَابَّا لِلَّهِ، دو ایسے اشخاص جو ایک دوسرے سے صرف اللہ کے لیے محبت کرنے والے ہوں، ان کے نزدیک اور کوئی دنیاوی منفعت نہ ہو، کوئی اور مقصد ان کے پیش نظر نہ ہو، صرف اور صرف اللہ کی محبت نے ان دونوں کو جمع کیا ہو۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا لِلَّهِ، وہ دو افراد کے جو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی بنیاد پر یا اللہ سے محبت کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں۔ اور پانچویں درجے میں وہ شخص کہ جو صدقہ دے یا اللہ کے رستے میں کوئی شے خرچ کرتا ہے تو اس درجے اخفاء سے کام لے کہ جو شے اس کے دائیں ہاتھ نے دی ہے اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ اس نے کیا خرچ کیا۔ گویا کہ یہاں کلیتاً اس بات کی نفی کر دی گئی کہ انسان کے ذہن میں کوئی ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، خود نمائی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ نے اگر توفیق دی ہے تو اسے اللہ کی طرف سے گویا کہ احسان مندی کے جذبات ہونے چاہیے کہ اللہ کا مجھ پر بڑا احسان ہوا کہ اس نے مجھے فلاں نیکی کی توفیق عطا فرما دی ہے، یا فلاں اعتبار سے مجھے صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما دی ہے۔ تو گویا کہ یہ صدقات نافلہ کے بارے میں ہمارے دین کے اندر جو اصل حکمت ہے کہ یہ صدقات نافلہ ہوں یا عبادات نافلہ ہوں، ان کا معاملہ اس درجے مخفی ہونا چاہیے کہ اور کسی کے علم میں نہ آئے۔ تو وہ شے کہ جو اس کے دائیں ہاتھ نے خرچ کیا اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے رستے میں یا کسی خدمت خلق کے جذبے کے تحت، تو اس کے بائیں ہاتھ کو بھی اس کی خبر نہ ہو۔ اور پھر یہ کہ چھٹا وہ شخص کہ جسے کسی خاتون نے، اور خاتون بھی کوئی آوارہ بچلن خاتون نہیں بلکہ الفاظ یہ ہیں کہ ذات و منصب و جمال، کہ جو اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے والی کوئی خاتون ہے، اور پھر یہ کہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو بہرحال پیش نظر رہتی ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ انسان جو ہے روپیہ پیسہ خرچ کر لے، کہیں سے جو ہے اس کو حاصل کر لے، جو ہمارے ہاں اخلاق باختہ یا ایک پورا پروفیشن بن چکا، لیکن یہ کہ کوئی ایسی خاتون کہ جو اعلیٰ حسب نسب سے بھی تعلق رکھتی ہو، اور پھر یہ کہ خوبصورت بھی ہو، جمال والی بھی ہو، اور وہ تنہائی میں اسے گناہ کی دعوت دے، وقال انی اخاف اللہ، اور وہ کہے کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اسی مناسبت سے میں نے چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے الفاظ تھے قال معاذ اللہ، تو یہ حدیث پوری آپ کو سنا دی۔ اور ساتواں وہ شخص ہے
وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور وہ شخص کہ جس نے اللہ ذکر اللہ خالیاً، کہ جس نے اللہ کا ذکر کیا بالکل تنہائی میں، کوئی اور آنکھ اسے دیکھنے والی نہیں تھی، کہیں تنہائی میں ہے، اپنے گھر میں ہے، کہیں کوٹری میں ہے، کوئی اور دیکھنے والا نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو فوراً متنبہ ہو گیا، اور اگر آنسو آئے بھی ہیں آنکھوں میں تو اسے خوش کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرنے لگا. تو ایسا شخص جو ہے جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا، اس نے ففاضت عیناہ، اور اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، گویا کہ اور کسی کو دکھانے کے لیے تو نہیں کر رہا. تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جس میں گویا کہ ریاکاری کی نفی بھی کی گئی. اور خاص طور پر جو شروع کے الفاظ میں نے آپ کو سنائے تھے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، یہ 7 اشخاص کے جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سائے تلے، اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا. اللہ کرے کہ یہ صفات ہمارے اندر بھی پیدا ہوں. وہ میں نے آپ کے سامنے بھی رکھی ہیں، آپ نے بھی سن لی، میری زبان سے بھی بیان ہو گئی. لیکن یہ کہ بہرحال ان میں سے ایک صفت ایسی ہے جو ہمارے نزدیک آئیڈیل ہونی چاہیے. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ایک دوسرے سے محبت ہو تو اللہ کے لیے ہو، گویا کہ خدا کی محبت سے سرشار ہو کر ایک دوسرے سے محبت ہو. صدقہ و خیرات کی اللہ نے توفیق دی ہے تو اس میں ایک درجے اخفاء سے کام لیا جائے کہ اور کسی کو خبر نہ ہو. پھر یہ کہ بالکل تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، اور ففاضت عیناہ، اور اس کی آنکھیں بہہ نکلی. تو قال معاذ اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا خدا کی پناہ میں، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. انہ ربی احسن مثوایا، وہ میرا آقا ہے، میرا مالک ہے. یہاں رب سے مراد اللہ نہیں ہے، جیسے کہ میں نے 2 دلیلیں آپ کو دی. فیسقی ربہ خمرا، اور دوسرے وذکرنی عند ربک، یہاں دونوں جگہ جو ہے رب سے مراد آقا اور مالک ہے. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور اس عورت نے تو ان کا قصد کیا ہی تھا، عزیز مصر کی جو بیوی ہے جسے زلیخا کے نام سے عام طور پر جو موسوم ہے، وَهَمَّ بِهَا، اور حضرت یوسف بھی اس کا قصد کرتے، لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اگر وہ اپنے رب کی ایک نشانی کو نہ دیکھ لیتے. اب یہ مقام جو ہے قرآن حکیم کا، برہان ربی سے کیا مراد ہے؟ مولانا اصلاحی نے تو اس کی پوری تفسیر یہ لکھی ہے، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ایک نور فطرت رکھا ہے، تو برہان اصلاً وہ ہے. انبیاء اور رسولوں کا وہ نور جو ہے اس درجے پختہ ہوتا ہے، اس درجے مستحکم ہوتا ہے کہ جو ہمارے اندر جو عام طور پر جو گناہ ہیں، یا کہ ہمارے اندر جو حیوانی جبلتیں ہیں، جس کی وجہ سے وہ نور فطرت جو ہے وہ کسی درجے میں مدھم پڑ جاتا ہے. لیکن یہ کہ انبیاء اور رسول کا وہ نور فطرت جو ہے اپنے بالکل کمال پر ہوتا ہے. لہذا لولا ان رأى برہان ربی، یہ خیر و شر کی تمیز جو اللہ نے انسان میں رکھی ہے، جو نور فطرت اللہ نے انسان کو دے کر اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، وہ اصل میں دلیل تھی کہ جس کی بنیاد پر حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ رک گئے، اور جبکہ پورا کا پورا حشر سامانی کا جتنا بھی آپ کہیے کہ جو بھی تمام وسائل تھے اس موقع پر موجود تھے. اور پھر خاص طور پر وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، لقد کا لفظ جو آیا اس میں گویا کہ وہ عورت تو درپے تھی، وہ تو اندھی اور دیوانی ہو چکی تھی، اور گویا کہ جو مقصد اس کے پیش نظر تھا اگلی آیات میں آ بھی جائے گا. اس نے جو دھمکی دی تھی اور یہی کہا تھا کہ اگر یوسف نے وہ نہ کیا کہ جو میں چاہتی ہوں تو پھر یہ معاملہ ہوگا، تو یا تو یہ پھر پوری زندگی کے لیے پس زندہ ڈال دیا جائے گا، یا پھر یہ کہ اس کو وہ عبرتناک سزا دی جائے گی کہ تمام دنیا والوں کے لیے جو ہے بہت بڑی جو ہے نشانی بن جائے گی. وہ الفاظ اس کے موجود ہے آگے. تو یہاں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اس عورت نے تو قصد کیا ہی تھا ان کا، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، یہ گویا کہ مشروط ہے اگر اپنے رب ہی کی دی ہوئی وہ فطری تعلیم ان کے اندر موجود نہ ہوتی، وہ نور فطرت موجود نہ ہوتا، تو کوئی عجب نہیں تھا کہ وہ بھی اس گویا کہ ان کے بھی پائے استقلال کے اندر کہیں کوئی لغزش پیدا ہو جاتی. لیکن یہ حفاظت خصوصی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء اور رسول کو دی گئی ہے. مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، جس میں حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی برائی یا کسی بدی یا گناہ کا ارادہ کرے، اس کے اندر رجحان پیدا ہوا، ظاہر انسان کے اندر نفس نامی شے جو ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، آیت کا یہ حصہ بھی اسی صورت میں موجود ہے کہ انسان کا نفس جو ہے وہ تو اسے برائی ہی کی طرف کھینچتا ہے. تو نفسانی خواہشات تو ہیں، اگر کسی شخص کا رجحان کسی برے عمل کی طرف ہو گیا ہے، کسی برائی کی طرف وہ راغب ہوا ہے، لیکن اس کے بعد پھر فوراً جو ہے اس کے اندر وہ تقویٰ موجود تھا کہ وہ رک گیا، اس عمل کا ارتکاب نہیں کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ صرف یہ کہ اسے کوئی اکیلا ثواب دیا جائے گا، اسے دوہرا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. حالانکہ بالکل لاجیکل بات ہے کہ ایک شخص کے اندر کوئی برائی کا داعیہ پیدا ہوا، اس نے نہیں کیا، عام تو خیال یہ ہے کہ اسے ثواب کی کیا ضرورت ہے، بھئی اس نے جب تک کوئی گناہ کیا نہیں اسے گناہ نہیں ملنا چاہیے، جب تک کوئی نیکی کا کام کیا نہیں اسے ثواب نہیں ملنا چاہیے. لیکن حضور نے فرمایا اس کے لیے دوہرا اجر ہے. جس شخص کے اندر برائی کا داعیہ پیدا ہوا لیکن اس کے باوجود جو ہے اس نے اس کو جھٹک دیا اور اس برائی سے باز رہا. یہاں بھی ایک بات اور نوٹ کر لیجیے، ہمّ بہا کے لیے ایک تفسیر میں جس کا مطالعہ کر رہا تھا اس میں بڑے پیارے الفاظ تھے
کہ جس طرح کوئی روزہ دار ہے، سخت گرمی ہے، ٹھنڈے پانی کی طرف اس کی طبیعت مائل ہے، وہ آتا ہے، فریج ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے لہذا وہ اس کو پیتا نہیں۔ یہی معاملہ انسان کی طباع کے اندر جو ہے وہ بنیادی حیوانی جبلتیں موجود ہوتی ہیں، لیکن جس شخص کا نور فطرت یا فطرت کا روغن جس درجے شفاف ہوگا، جس درجے وہ کرسٹل کلیئر ہوگا، اسی درجے میں اس بات کا امکان ہے کہ وہ اس برائی سے بچ سکتا ہے۔ تو جس طرح روزے دار کے اندر ٹھنڈے پانی کو پینے کی خواہش موجود ہوتی ہے لیکن وہ نہیں پی پاتا، یہی معاملہ گویا کہ انسانوں کا ہوتا ہے کہ ان کے اندر برائی کا داعیہ موجود ہے، لیکن اللہ پر ایمان اور نور فطرت جو ہے اس درجے پختہ ہے، اس درجے محکم ہے کہ وہ اس برائی کا ارتکاب نہیں کرتا۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب اس عورت کی طرف سے اقدام کا معاملہ ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے انی معاذ اللہ فوراً کہا، تو یہ اصل میں نتیجہ تھا کہ انہیں سامنے دیوار کے اوپر اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو ہے وہ کشبی نظر آئی کہ جنہوں نے اپنی دانتوں کے اندر انگلیاں دی ہوئی تھیں، گویا کہ کسی کام سے منع کرنے کے لیے۔ اور یہ ہوا کرتا تھا، بڑی بوڑھیاں جو ہوتی تھی کسی بچے کی کسی حرکت پر ناراض ہوئی تو فوراً گویا کہ مجھے تم سے اس بات کی امید نہیں تھی، یا میں یہ نہیں اس کا گمان کر سکتا تھا کہ تم یہ کام کرو گے، لہذا جو ہے دانتوں کے اندر انگلیاں دی تھیں۔ تو یہ الفاظ جو ہے یہ بات مفسرین نے لکھے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام انہیں نظر آئے کہ انہوں نے اپنے دانتوں کے اندر انگلیاں دی ہوئی تھی، لہٰذا وہ بچ گئے۔ لیکن یہ کہ بہرحال زیادہ رائے یہی ہے لولا رأى برہان ربی، اور اس میں گویا کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر جو انبیاء اور رسل کو ایک حفاظت خصوصی حاصل ہے، اور پھر وہ نور فطرت جو ہے جس درجے ان کا جو ہے کلیئر ہوتا ہے، جس درجے شفاف ہوتا ہے، اس میں اس کا برائی کا امکان موجود نہیں۔ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اسی طرح کہ ہم نے ہٹا دیا اس سے، گویا کہ ہم ہٹائیں حضرت یوسف علیہ السلام سے اگر کوئی بری بات ان کے اندر جو ہے کہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کی طرف کوئی رجحان پیدا بھی ہوا، یا کسی بے حیائی کا معاملہ اگر اس کا جو اللہ تعالیٰ نے خصوصی اہتمام سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس سے بچا لیا۔ انہ من عبادنا المخلصین، یقیناً یوسف علیہ السلام ہمارے بہت ہی مخلص بندوں میں سے تھے جنہیں منتخب کر لیا گیا ہو۔ اور ظاہر ہے کہ تمام انبیاء اور رسول جو ہیں، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، یہ استفاء کا لفظ جو انبیاء اور رسول کے لیے کیوں آیا؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے بھی اور فرشتوں میں سے بھی چن لیا ہے، جنہیں گویا کہ منتخب کر لیا، جو خالص کر لیے گئے ہوں۔ انہ من عبادنا المخلصین، یقیناً یوسف ہمارے خالص کیے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ واستبق الباب وقدت قمیصہ من دبر، اب وہ دونوں دوڑے دروازے کی طرف۔ اب یہاں گویا کہ واستبقا یہ تثنیہ کا صیغہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تو اس لیے نکلنے کے لیے بےتاب ہوئے کہ کسی طرح یہ جو چلتر ہے، یہ جو عورت کی طرف سے ایک جال بچھایا گیا ہے، جو مکر ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور یہ عورت شاید بھاگی ان کا پیچھا کرنے کے لیے کہ وہ جس کو انہوں نے اپنا دروازہ اس عورت نے لاک کر دیا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کھول کر باہر نہ نکل جائے۔ تو واستبق الباب، تو دونوں لب کے دروازے کی طرف، وقدت قمیصہ من دبر، اور اس عورت نے پھاڑ دی حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے، عقب سے۔ والف یا سیدہا لدی الباب، اب چشم تصور میں آپ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام تو جان بچا کر نکلنا چاہتے ہیں، کسی طرح اس کے چلتر سے محفوظ رہے، وہ عورت لبکی ان کو روکنے کے لیے یا اس کے دروازے کو جو لاک کیا تھا اس کو اوپر گویا کہ پھر دوبارہ پہرا دینے کے لیے۔ تو حضرت یوسف نے اس دروازے کو کھولا، جیسے ہی دروازہ کھلا تو سامنے، اب یہ اتفاقاً کہہ لیجیے، یہ نہیں ہے کہ اس شوہر جو ہے وہاں موجود تھا اور وہ کان لگا کے سن رہا تھا کیا بات ہے، لیکن کہ والف یا سیدہا لدی الباب، تو اس عورت کا جو شوہر تھا سیدہا، گویا کہ وہ جو عزیز مصر تھا، اس کو پایا ان دونوں نے دروازے کے سامنے۔ قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم، اب یہ مکر ہے عورتوں کا، اس لیے کہ آگے الفاظ آ رہے ہیں ان کیدکن عظیم، تمہارے مکر اور تمہاری جو چال بازیاں ہوتی ہیں وہ بہت پختہ ہوتی ہیں، بہت بڑی ہیں۔ اب یہ اس کی ذہانت بھی دیکھ لیجئے، بہرحال جسے آپ کہیے کہ بہت اونچے عہدے کے شخص کی بیگم تھی، تو اس زمانے کا جو ایک تصور تو سامنے آتا ہے ان آیات کا مطالعہ کرتے ہوئے، اور خاص طور پر تمام وہ اس علاقے کی جو بیگمات کو اس نے مدعو کیا تھا، دعوت کا اہتمام کیا، اور ان کا جو طرز عمل تھا، جس طرح انہوں نے حضرت یوسف کو ورغلانا چاہا، تو معاشرے کی ایک جھلک، آج کا جو مغربی معاشرہ ہے شاید اسی کی ایک جھلک جو ہے آپ کو آج سے تقریباً 4000 برس پہلے کی شخصیت ہے حضرت یوسف علیہ السلام، اس دور میں بھی نظر آ رہی ہے۔ لیکن اس دور میں بھی اس کا جو اس عورت کا جو مکر تھا اس کا سامنے آیا، اور اس کی ذہانت بھی ہے۔ قالت ما جزاء من اراد باهلك، بجائے یہ کہ فوراً اوفینسو ہوتی اور اس بات کے اوپر جو ہے گویا کہ اس کے اندر کوئی شرمندگی ہوتی اور اسے
کہ اچانک یہ معاملہ سامنے آ جائے گا، اور یوسف تو سچے ہیں، یوسف سے آج تک کبھی کسی کو کسی غلط بات کا کوئی تجربہ نہیں ہوا، لیکن فوراً اس نے پیترا بدلا ہے، اور فوراً اس نے کہا قالت، اور اس نے کہا ما جزاء من اراد باہلک سوء، کیا سزا ہوگی ایسے شخص کے لیے کہ جس نے تمہاری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، الا ان یسجن وعذاب علیم، سوائے اس کے کہ یا تو اس کو قید کر دیا جائے یا اس کو بہت دردناک عذاب دیا جائے۔ اب یہ اس کا مکر تھا، چلتر تھا، فوراً اس نے پیترا بدلا، کجا یہ کہ وہ خود ترغیب دینے والی تھی، گناہ کی دعوت دینے والی تھی، اور کجا یہ کہ اس نے اپنے شوہر کو دیکھتے ہی بالکل ڈرامائی انداز میں جو ہے بالکل اس کو تلپٹ کر دیا معاملے کو۔ قال ہی راودتنی عن نفسی، حضرت یوسف بھی موجود تھے، تو حضرت یوسف نے کہا کہ اس عورت نے مجھے میرے نفس سے، گویا کہ میری جو نفسانی جو بھی خواہشات انسان کے اندر ہوتی اس کو بھڑکانا چاہا، مجھے ورغلانا چاہا۔ وشہد شاہد من اہلہا، اور ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی جو ان کے اہل میں سے تھا، ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین، اگر حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص سامنے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ عورت سچی ہے۔ اس عورت نے جو کہا کہ اس نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا، اور بات بڑی منطقی ہے، اس میں گویا کہ اگر مرد کی طرف سے اقدام ہوگا اور عورت اپنے آپ کو بچانا چاہے تو وہ جو بھی کرے گی تو اس میں نتیجہ یہ نکلے گا کہ مرد کا جو بھی پوشاک ہے اس کے سامنے کا حصہ پھٹا ہوا ہوگا۔ تو بڑی یہ دلیلی بات جو ہے بالکل سرکمسٹینشل ایویڈنس کے طور پر بہت صحیح ہے، جسے آپ کہیں گے قرینے کی شہادت، وہ تو یہی بات بنتی ہے جو اس شخص نے کہی۔ قال ہی راودتنی عن نفسی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس عورت نے ورغلانے کی کوشش کی تھی مجھے، وشہد شاہد من اہلہا، اور ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی جو ان کے اہل ہی میں سے تھا، اس عورت کے قریبی رشتہ داروں میں سے تھا۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک اس کی جو ہے وہ یہ بات بھی مفسرین نے لکھی ہے کہ کسی بچے نے گواہی دی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ یہاں قرآن حکیم میں بھی اس کا کوئی قرینہ موجود نہیں ہے۔ کسی شخص نے بھی، جو بھی کوئی ذہین شخص ہوگا، جو بھی معاملہ فہم ہوگا، اس نے یہ بات کہی، اور بڑی منطقی بات ہے، اسے ہم سرکمسٹینشل ایویڈنس کہتے ہیں، جو واقعاتی شہادت ہے، جو قرینے کی شہادت ہے۔ اور بات بالکل صحیح ہے کہ اگر کسی شخص نے شراب پی ہوئی ہو، خواہ کسی دوسرے شخص نے اسے شراب پیتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن اس کے منہ کو سونگھ کر اور جو وہ خاص جو اسمیل ہوتی ہے شراب کی، اس کی بنیاد پر وہ اگر یہ فیصلہ کر دیتا ہے یہ شخص جو ہے، اس شخص نے تو شراب پی ہوئی ہے، اگرچہ اس نے دیکھا نہیں ہے، تو یہی معاملہ اس حوالے سے اسے قرینے کی شہادت کہتے ہیں، سرکمسٹینشل ایویڈنس تھا، کہ جس کی بنیاد پر یہ بات بالکل واضح ہوگی کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس معاملے میں بالکل پاک صاف ہے۔ تو فرمایا گیا ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص جو ہے وہ سامنے سے پھٹی ہوئی ہے، فصدقت، تو یہ عورت سچی ہے، وہو من الکاذبین، اور حضرت یوسف کے بارے میں کہا گیا کہ یہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ وان کان قمیصہ قد من دبر، اور اگر ان کی قمیص جو ہے وہ عقب سے پھٹی ہے، فکذبت، تو یہ عورت جھوٹی ہے، وہو من الصادقین، حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ سچوں میں سے ہیں۔ اور بات بالکل یہی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو بھی کرتا تھا، اس لیے کہ عورت جب پیچھے بھاگی اور روکنے کی کوشش کی ہے تو پھر یہ کہ اسی جد و جہد کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام نے اب آگے نکلنے کی کوشش کی تو وہ کرتا پیچھے سے پھٹ گیا۔ فلما رآ قمیصہ قد من دبر، اور پھر جب دیکھا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کو دیکھا، قد من دبر، کہ وہ پیچھے سے عقب سے پھٹی ہوئی تھی، قال انہ من کیدکن، تو اس پر اس شخص نے کہا، عزیز مصر نے کہا اپنی بیوی سے مخاطب ہو کر، یقیناً یہ فریب اور یہ مکر ہے، یہ چال بازی ہے تم عورتوں کی۔ یہاں کیدکن، حالانکہ وہ ایک عورت ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی چونکہ اس خاص طور پر اس طبقے سے جسے ایلیٹ طبقہ کہتے ہیں اس سے اس کا تعلق تھا، اور یہ بیگمات، خواہ وہ اس کی اپنی بیگم ہو یا دوسروں کی بیگمات ہوں، ان کے بارے میں انہیں خوب احساس تھا کہ کس درجے چال بازیاں ہوتی ہیں ان کیا، کس درجہ مکر و فریب ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ بے حیائی اور جو ہے فحاشی اس دور میں بھی عام تھی جس طرح آج عام ہے۔ لہذا انہ من کیدکن، یہ تم سب عورتوں کا فریب ہے، گویا کہ اس کا تجربہ اسے پہلے بھی کہیں ہو چکا تھا، انہی فریبوں میں کا ایک فریب ہے، انہی جو بھی مکر تھے اس کا ایک مکر ہے کہ جس کا اس وقت تم محضر بنی ہو۔ انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم، یقیناً تمہارا یہ جو عورتوں کے جو فریب ہوتے ہیں یہ بہت بڑے ہوتے ہیں اور بہت گہرے ہوتے ہیں، اس سے نکلنا، اس سے بچ نکلنا کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، حفاظت خصوصی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء اور رسول کو، اور پھر یہ کہ بہرحال نور فطرت، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جن اشخاص کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دینے کا وعدہ فرمایا ہے ان میں ایک شخص وہ بھی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ عام شخص بھی ہو سکتا ہے، مجھ میں اور آپ میں سے بھی کوئی شخص ہو سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس درجے ایمان اور یقین کی دولت دی ہو کہ ایسا موقع میسر آنے کے باوجود ایک شخص جو ہے وہ یہ کہے کہ انی اخاف اللہ، کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو یہ معاملہ صرف انبیاء اور رسول کے لیے نہیں، بلکہ یہ کہ ہر وہ شخص جس کا نور فطرت انتہائی شفاف ہو اور جس کے اندر ایمان و تقویٰ اس درجے کا موجود ہو، اس کا مظہر یہ ہوگا۔ یہاں بھی اس بات کو نوٹ کر لیجئے
کہ یہ یہاں جو فرمایا گیا ان کیدکن عظیم، شیطان کے مکر کے بارے میں قرآن حکیم میں الفاظ موجود ہیں وکان ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ شیطان کا جو چال ہوتی ہے، اس کا جو مکر ہوتا ہے وہ بہت بودا ہوتا ہے، لیکن وہ بہت سٹرونگ بن جاتا ہے ایسے شخص کے لیے جس کے اندر ایمان اور تقوی موجود نہیں ہے۔ لیکن کسی شخص کے اندر اگر وہ کوالٹی نہیں ہے، ایمان اور تقوی جو ہے وہ اس معیار سے کافی نیچے ہے، تو اس کے لیے تو گویا کہ وہ شیطان کا فریب یا شیطان کا مکر جو ہے بہت سٹرونگ ہوگا۔ لیکن یہ کہ اللہ والوں کے لیے، نیکوکار لوگوں کے لیے قرآن نے کہ ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا جو مکر ہے یا اس کا جو بھی چال ہے وہ بہت بودی ہے، بہت کمزور ہے۔ اس کے مقابلے میں عورتوں کے مکر کو کیا کہا گیا؟ ان کیدکن عظیم، اس لیے کہ یہ معاملہ، یہ 74 پن جو ہے جو عورت کا سامنے آیا، یہاں عظیم کہا گیا، گویا کہ عورت کا مکر جو ہے وہ تو شیطان سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت میں عورتوں کے فتنے سے بڑا اور کوئی فتنہ مستقبل میں نہیں دیکھ رہا۔ گویا کہ اور معاملات بھی ہیں، مال و دولت بھی ہے، اور حیوانی جبلتیں اور بھی ہیں، لیکن یہ جو عورتوں کا فتنہ ہے یہ شاید اس درجے سٹرونگ ہے۔ ان کیدکن عظیم، جیسا کہ یہاں بھی کہہ دیا گیا، اگرچہ کہلوایا تو گیا اس عزیز مصر کی زبان سے، اور اس کے جو مکر اس کی بیوی کا سامنے آیا تھا اس کی بنیاد کے اوپر، لیکن یہ کہ حضور نے بھی فرمایا کہ میں اپنی امت میں عورتوں کے فتنے سے بڑھ کر اور کوئی فتنہ نہیں دیکھ پا رہا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اتنا سٹرونگ فتنہ ہے۔ یوسف اعرض عن ھذا، اب وہ عزیز مصر مخاطب ہوا حضرت یوسف علیہ السلام سے کہ یوسف اس معاملے کو اب جانے دو، اب جو کچھ بھی ہو گیا، گویا کہ وہ بھی اس بات کا قائل ہو گیا، اس بات پر مطمئن ہو گیا کہ یہ پورا کا پورا جو بھی معاملہ تھا اس میں گناہ جو ہے وہ میری بیوی سے سرزد ہوا ہے۔ این ممکن ہے کہ گناہ کی اصطلاح تو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کے نزدیک وہ گناہ ہوئی نہ، وہ تو اس طرح آج کل جو ہے بے حیائی اور یعنی کلچر بن چکا ہے، لہذا اس معاشرے کے اندر بھی یہ چیز جو ہے اسی درجے کو پہنچ چکی ہو، لیکن بہرحال اس حقیقت تک پہنچ گیا کہ یہ پورا کا پورا مکر جو ہے یہ فریب میری بیوی کی طرف سے تھا، لہذا حضرت یوسف کے لیے تو اس نے کہا یوسف اعرض عن ھذا، یوسف اس معاملے میں اب گویا کہ اب اس کو درگزر کر دو، اس معاملے کو بھول جاؤ، جسے ہمارے ہاں کہتے ہیں مٹی پاؤ، اب اس معاملے کا ذکر نہ کرو۔ واستغفری لذنبک، اور پھر یہ کہ اس عورت سے مخاطب ہو کر، اپنی بیوی سے مخاطب ہو کر عزیز مصر نے کہا اور تم استغفار کرو اپنے گناہ کا، گویا کہ گناہ کا صدور تمہاری طرف سے ہوا، انک کنت من الخاطئین، یقیناً تم ہی ہو کہ جو خطا کاروں میں سے ہو۔ قال نسوۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسہ، اب وہ عورتیں، وہ بیگمات، خاص طور پر مولانا اصلاحی نے یہ لفظ بیگمات جو ہے بار بار استعمال کیا ہے، اور آج کل کے دور پر اس کو جو ہے ہم گویا کہ مطابقت بھی رکھ سکتے ہیں اس اصطلاح کی، وہ ہماری وہ فیملیز کے جو بہرحال دین سے بہت دور ہو چکی ہیں اور روپیہ پیسہ اور یہاں کے حوالے سے بھی بہت مرفع الحال ہیں، تو ان کے ہاں جو بھی تصورات ہیں اور بالکل اس طرح کے وہی اسی کی جھلک جو ہے غالباً اس دور میں نظر آ رہی ہے۔ وقالت نسوۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز، اور وہ عورتیں کہ جو اس شہر کی رہنے والی تھی انہوں نے عزیز مصر جو ہے جو بھی اس کی بیوی تھی اس سے کہا تراود فتاها عن نفسہ، اس کے بارے میں کہا کہ وہ اپنے ایک غلام پر یا اپنا ملازم کہہ لیجئے یا اپنا غلام ہے اس کے ہاتھوں مجبور ہو چکی ہے، اس کو جو ہے اپنے اس کے نفس سے بچلانا چاہتی ہے، اس کو ورگنانا چاہتی ہے، قد شغفا حبا، اور وہ اس کی محبت میں بہت آگے نکل چکی ہے، اس کی محبت کے اندر بالکل مشغول ہو چکی ہے اور اسے کوئی اور شے نظر نہیں آ رہی۔ اب یہ الزام جو ہے ان بیگمات شہر کا اس عزیز مصر کی بیوی پر ہو گیا، اور معلوم ہوا کہ اس کا بھی چرچا عام ہو گیا۔ اب یہ بات جو ہے ان عورتوں کے حلقے کے اندر بڑی پھیل گئی ہے کہ یہ اس طرح ایک بہت اونچے عہدے کا شخص ہے، اگر اسے کہیں کوئی ڈورے ڈالنے ہی تھے تو اپنے اس لیول کے کسی شخص کے اوپر ڈالتا، جیسا کہ کلچر بن چکا، لیکن یہ کہ اپنے غلام کے اوپر جو ہے وہ فریفتہ ہو گئی ہے، اس کو جو ہے اس کے نفس سے ورگلانا چاہتی ہے، بچلانا چاہتی ہے، تو ایک بہت بڑا گویا کہ اعتراض کیا گیا عزیز مصر کی بیوی کے اوپر۔ اور یہاں دو اعتبارات سے ہے، ایک تو اس کا یہ جرم کہ وہ اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئی، اور دوسرے یہ کہ پھر اسے مائل بھی نہیں کر سکی، گویا کہ جسے آپ کہیے گا کہ یہ جرم در جرم ہو گیا، کہ ایک تو یہ کہ کسی اعلیٰ شخص کی کہیں اسے اپنی دام فریب کے اندر لے کر آتی تو بات دوسری تھی، اور دوسرے یہ کہ وہ اتنی بھی ثابت نہیں ہو سکی، اتنی کچی نکلی کہ اسے مائل بھی نہیں کر سکی۔ تو اب جب اس کا چرچا عام ہوا تو اب اس کے لیے اہتمام کیا اس عزیز مصر کی بیوی نے ایک مجلس کا، اور اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ انا لنراہ فی ضلال مبین، اور ان بیگمات نے کہا اس کے بارے میں کہ ہم تو اسے جو ہے بہت ہی صریح گمراہی میں دیکھ رہے ہیں، گمراہی اس اعتبار سے نہیں کہ کوئی اخلاقی زوال، بلکہ اس اعتبار سے کہ وہ اپنے گویا کہ غلام کے ساتھ جو ہے مشغول ہونا چاہتی ہے۔ فلما سمعت بمکرہن، اب جب اس نے عزیز مصر کی بیوی نے ان کے اس مکر کو سنا، یہ جو باتیں اب ہو رہی تھیں،
اور اس کے بارے میں یہ باتیں پھیلائی جا رہی تھیں اور تب زبان زد عام ہو چکی تھیں. ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا، تو ان کو بلوا بھیجا، گویا کہ کسی دعوت کا اہتمام کیا، کسی مجلس کا اہتمام کیا، اور اس میں واعتدت لہن متکئا، اور تکیوں والی ایک مجلس، گویا کہ جہاں کوئی فرشی نشست ہوگی اور اس میں جو ہے کوئی گاؤ تکیے لگے ہوں گے، اور اس کے ساتھ جو ہے اپنی تمام جو بیگمات تھی اس علاقے کی رہنے والی جن کے ساتھ اس کی شناسائی تھی سب کو طلب کر دیا. وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، اور ہر ایک کے سامنے جو ہے ایک چھری رکھ دی. ظاہر ہے کہ چھری کوئی اب پھل پیش ہوں گے یا جو شے بھی آئے گی، اب کوئی بھی اگر کسی کو دعوت کے لیے بلائے گا تو کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا اہتمام تو کرے گا. لہٰذا جن بیگمات کو اس نے طلب کیا تھا اور ان کو جو ہے وہ پیغام دے کر بلایا تھا اور پوری اپنی پلاننگ کر لی تھی اور پوری منصوبہ بندی کر لی تھی کہ مجھے اتنا بڑا جو الزام دے رہی ہیں تو اس کی حقیقت اب جب میں ان کے سامنے آشکار کروں گی تو معلوم ہو جائے گا کہ میں اپنے اس معاملے میں یا مطالبے میں سچی ہوں. وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، اور ہر ایک کے سامنے جو ہے اس کو ایک ایک چھری پکڑا دی. وقالت اخرج علیہن، اب قرآن حکیم اس کے بہت زیادہ واقعاتی تفصیل بیان نہیں کر رہا کہ کیا ہوا اور کتنی دیر اس میں لگی اور پھر یہ کہ کیا پھل پیش کیے گئے، لیکن بہرحال وہ چھری اس لیے دی، ورنہ یہ کہ صرف چھری کے سامنے رکھ دینا جو ہے وہ تو کسی طرح بھی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. اب معلوم ہوتا ہے کہ اب جب وہ پوری طرح مشغول ہو گئی، جو بھی کھانے پینے کی چیزیں تھیں سامنے آ گئی، کوئی عورت جو ہے کوئی سیب کاٹنے لگی یا کوئی اور پھل جو ہے تراشنے لگی، اس وقت اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا. وقالت اخرج علیہن، حضرت یوسف کو حکم دیا کہ اب ان کے سامنے آ جاؤ. فلما رأینہ، اب جب ان خواتین و ان بیگمات حضرت یوسف کو دیکھا، اکبرنہ، تو ششدر رہ گئیں، حیران ہو گئیں. وقطعن ایدیہن، اور اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے. اب یہاں جو ہے مفسرین نے اس کے اوپر گویا کہ بہت سی اس کی تعویلیں کی ہیں. کس حوالے سے ہاتھ کاٹ دیے؟ اس لیے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھل کاٹتے ہوئے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے جس قسم کا انہیں ایک مردانہ وجاہت اور حسن عطا فرمایا تھا، اس لیے کہ بعض روایات ایسی ہیں اگرچہ ان کی سند جو اس درجے پختہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پوری مخلوقات میں جو حسن دیا گیا تھا اس کا نصف حسن جو حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیا. اور یہ بھی غالباً اس موقع کا ہے کہ جب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج میں تشریف لے گئے تھے تو تیسرے یا چوتھے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو اس موقع کی یہ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس دنیا میں جتنا حسن تقسیم کیا گیا اس کا نصف حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا. بہرحال اس کی روایت کس درجے کی پختہ میں کہہ نہیں سکتا، لیکن بہرحال جسے آپ کہیے کہ بہت ہی مردانہ وجاہت اور انتہائی حسین و جمیل حضرت یوسف علیہ السلام کی شخصیت. تو جب فلما رأینہ، تو جب انہوں نے اس کو دیکھا حضرت یوسف کو، اکبرنہ، تو ششدر رہ گئی، حیران ہو گئی. وقطعن ایدیہن، اور اپنے ہاتھ کاٹ دیا. اب گویا کہ اسی جس بے خودی کے عالم میں اب وہ جو چھریاں ان کے ہاتھ میں تھی اور جو پھل ان کے ہاتھ میں تھے، تو بجائے یہ کہ وہ چھریاں ان کے ہاتھ پر چلتی بلکہ یہ کہ وہ انہوں نے ان کے ہاتھ کاٹ ڈالے، اس پھل پر چلنے کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے. اس کی ایک دوسری تعویل بھی کی گئی ہے کہ حضرت یوسف جب سامنے آئے ہیں تو اب ہر عورت نے انہیں اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا، اگرچہ اس کے اندر ایک درجے میں صداقت ہے، اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب وہ گیا تھا شاہی پیغمبر کہ انہیں اب اس جیل سے نکال دیا جائے، تو حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے نکلنے پر تیار نہیں ہوئے تھے جب تک کہ انہوں نے اس بات کو واضح نہیں کر دیا کہ مجھے بتایا جائے کہ ان عورتوں نے یہ وہ جو مکر کیا تھا اس کی حقیقت کیا تھی. یہ جو بیگمات شہر جو جمع ہو گئی تھی ان کا مکر کیا تھا، انہوں نے جو اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے. فذالک الذی لمتننی بھی، جیسا کہ یہاں آ گیا کہ اس شخص کے بارے میں مجھے ملامت کرتی ہوں، اور وہاں الفاظ جو ہے وہ اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہے، لیکن مفہوم یہی ہے کہ جس کے بارے میں جو انہوں نے جو ہے جو مکر چلا تھا اور اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے اس کی اصل حقیقت کیا تھی، مجھے معلوم ہونا چاہیے. تو وہاں بھی گویا کہ اس اعتبار سے دلیل نکلتی ہے کہ ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف راغب کرنا چاہا، اور اس میں گویا کہ اسی کے اندر جو ہے بے خودی کے عالم میں اپنے ہاتھ کاٹے تاکہ یہ کہ حضرت یوسف ان کی طرف متوجہ ہوں. اور چونکہ تھے وہ غلام، بہرحال اس کے جسے آپ کہیے کہ اسی گھر کے رہنے والے، اسی کے ملازم سمجھ لیجئے، تو اب وہ ہوں گے اس کی حیثیت سے ان کا فرض بنتا تھا کہ جا کر جو ہے فوری طور پر خون بند کرنے کے لیے کوشش کریں، یا یہ کہ کوئی فوری طور پر کوئی کپڑا اس کے اوپر رکھیں تاکہ خون بہنے سے رک جائے. تو ایک امکان یہ بھی ہے کہ ان کی طرف سے یہ جو چلا گیا تھا معاملہ، یہ چال تھی اور حضرت یوسف کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے. وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، اور وہ بے ساختہ ان عورتوں نے کہا حاشا للہ. اب یہ الفاظ جو ہیں عربی مزاج کے اندر آتا ہے اپنے آپ کو کسی الزام سے بری کرنے کے لیے، حاشا للہ، کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ گواہ ہے اس بات پر کہ میں اس الزام سے بری ہوں. قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، انہوں نے کہا حاشا للہ ما هَذَا بَشَرًا، یہ شخص جو ہمارے سامنے آیا حضرت یوسف علیہ السلام یہ کوئی انسان نہیں ہے، ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم، بلکہ یہ تو بہت ہی برگزیدہ اور بہت ہی عزت والا فرشتہ محسوس ہوتا ہے.
اس لیے کہ حضرت یوسف کا جو ظاہری جمال تھا وہ بھی، اور پھر خاص طور پر ایک نورانی حالہ جو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی شخصیت کے اندر جو ایک نورانی عنصر بھی جو تھا، اس کا نتیجہ تھا ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بہت ہی عزت والا فرشتہ محسوس ہو رہا ہے۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، اب وہ عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی، کہ عزیز مصر کی بیوی جو ہے اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئی، اس کے ہاتھوں جو ہے وہ دل ہار بیٹھی۔ اب یہ وہ شخص ہے، اور تمہارا اپنا طرز عمل دیکھو کیا ہے، تم میں سے کوئی ایسی نہیں کہ جس نے اپنے ہاتھ نہیں کاٹے انہیں متوجہ کرنے کے لیے، اور بے ساختہ تمہاری زبان پر بھی الفاظ آ گئے حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ تو قالت فذلکن الذی لمتننی بہ، یہ ہے وہ شخص کہ جس کے بارے میں تم مجھے طعنے دیا کرتی تھی، ملامت کیا کرتی تھی۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَنْ ضَيْفِهِ، اب یہ اس کی ڈھٹائی اور بے حیائی کی انتہا ہے کہ اس نے علی اعلان اس بات کو تسلیم کیا کہ ہاں میں نے اسے اس کے نفس سے بچلانا چاہا تھا، میں نے اسے گناہ کی ترغیب دی تھی۔ فَاسْتَعْصَمَ، لیکن وہ جازم رہا، وہ قائم رہا، وہ حفاظت خصوصی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوتی ہے، اس نور فطرت کی روشنی بھی، اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی جو معصوم جو عصمت حاصل ہے انبیاء اور رسول کو۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور اگر یہ نہیں کرے گا کہ جس کا میں اسے حکم دوں گی، لَيُسْجَنَنَّ وَلِيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، تو پھر یہ قید میں گڑا رہے گا، وہیں گلتا سڑتا رہے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور وہ انتہائی بے عزت لوگوں والوں میں سے ہو جائے گا۔ اب یہ اس کی طرف سے گویا کہ وہ کہہ دیا گیا اور اقرار کر لیا گیا، بلکہ یہ کہ گواہی دے دی گئی اس بات کی علی اعلان تمام خواتین کے سامنے، یہ اقرار بھی ہے، اور اس جرم کو اپنی طرف اس نے منسوب کیا اور کہا کہ ہاں میں نے اس کو برگلانا چاہا تھا، اور اس کے اوپر بھی ڈٹائی اس حد تک کی کہ جو میں اسے کہہ رہی ہوں اگر اس نے اس پر عمل نہیں کیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یا تو یہ قید میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر یہ کہ انتہائی بے عزت کر دیا جائے گا۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اب یاد دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام، اب معلوم ہوتا ہے کہ اس پوری کیفیت سے جس طرح وہ چرچا ہو گیا ہوگا شہر کے اندر، اس سے وہ بھی خوب اچھی طرح باخبر تھے، جسے عام طور پر کہا جاتا ہے یہ بلوہ عام کی ایک کیفیت پیدا ہو گئی۔ اب گویا کہ جتنی بھی بیگمات تھی وہاں اس علاقے کی، یا یہ کہ اس جو بھی آبادی تھی وہاں کی، ان کے اندر چرچے بھی ہو رہے ہیں، اور ایک بالکل ایسا نقض امن کا جسے کہتے ہیں اندیشہ ہو گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو محسوس ہوا کہ اگر میں اسی طرح یہاں موجود رہا اس گھر کے اندر اور یہاں چلتا پھرتا رہا تو شاید یہ ہے کہ بہت مشکل ہو جائے میرے لیے، امتحان جو ہے بہت اللہ کی طرف سے کٹھن ہو جائے۔ لہٰذا اس حوالے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے پروردگار مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے اس شے سے، اس عمل سے کہ جس کی یہ مجھے ترغیب دے رہی ہے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اے پروردگار اگر ان کے اس مکر اور فریب کو تو نے ہی مجھ سے دور نہ کیا، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، تو کہیں میں ان کی طرف مائل ہو ہی نہ جاؤں۔ اب دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کی تواضع اور انکساری ہے، یہ نہیں ہے کہ ان کے اندر کوئی غرہ پیدا ہو گیا کہ میرے اندر جو استقامت ہے اور میرے اندر جو جسے آپ کے یہ ارادہ ہے، جو عزم ہے، مجھے تو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ نیچا نہیں کر سکتی، میرے اس عزم اور ارادے کے اندر کہیں جو ہے ماشا بھر کمی نہیں ہو سکتی۔ بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس لیے کہ جو بھی انسان کے اندر داعیات ہوتے ہیں اس کے ہاتھوں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ قول بھی حضرت یوسف کی طرف منسوب ہے کہ میں اپنے نفس سے کوئی اعلان برات نہیں کرتا کہ وہ کسی گناہ کی طرف راغب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، انسانی نفس جو ہے وہ تو برائی کی طرف آمادہ ہو ہی جاتا ہے، اس کا تو رجحان ہوتا ہے پستی کی طرف، گمراہی کی طرف۔ تو اپنے آپ کو انہوں نے ما فوق الفطرت کوئی شے جو ہے وہ واضح نہیں کیا، بلکہ تواضع اور انکساری اس درجے کی کہ اگر ان کا یہ قید اور ان کی مکر اور چالیں جو ہے مجھ سے دور نہ ہوئیں، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، تو اندیشہ ہے کہ کہیں میں ان کی طرف راغب ہو ہی نہ جاؤں، مائل ہی نہ ہو جاؤں، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور اگر کہیں ایسا ہو گیا تو میں پھر انتہائی جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اب یہ جسے آپ کہیے کہ ان کی تواضع اور انکساری کا معاملہ ہے کہ کسی درجے میں بھی ان کو اپنے اوپر وہ اس درجے جو ہے وہ ایک گھمنڈ نہیں ہے کہ میری قوت ارادی بڑی مضبوط ہے۔ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، تو ان کے رب نے ان کی اس پکار کو، اس دعا کو قبول فرما لیا۔ اب کیا حالات ہوئے ہوں گے، اس عزیز مصر ہی نے شاید یہ چاہا ہو، اس کا امکان بھی ہے کہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے کہ ایسا نہیں تھا، بلکہ اصل مجرم جو تھا وہ یوسف ہی تھا۔ اپنے دل میں تو اس بات کے قائل ہو گیا تھا کہ میری بیوی سے جرم سرزد ہوا ہے، لیکن لوگوں کی زبانیں بھی تو تھیں نا، لہذا لوگوں کو دکھانے کے لیے جیل میں ڈال دیے گئے حضرت یوسف علیہ السلام تاکہ لوگوں کی زبانیں بند ہو جائیں اور لوگ یہ سمجھیں کہ انہیں اصل میں جیل میں اسی لیے ڈالا گیا ہے کہ ان کی طرف سے کئی اقدام ہوا ہوگا،
ان کی طرف سے گناہ کا صدور ہوا ہوگا، یہ تمام باتیں، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ بلوہ عام کی بھی کیفیت ہو گئی۔ اب معلوم ہوا کہ جو بھی عورت ہے، جو بھی بیگم ہے، اس کی زبان کے اوپر تذکرہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہو رہا ہے۔ اس دور کے معاشرے کو اپنے ذہن میں رکھیے، اور وہاں کی جو بھی ثقافت اور بے حیائی پن تھا اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھیے۔ یہ تمام چیزیں تھیں، لیکن بہرحال بالآخر بات کیا ہوئی؟ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، ان کے رب نے، حضرت یوسف علیہ السلام کے رب نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا اور ان کے مکر و فریب سے ان کو دور کر دیا۔ انه هو السمیع العلیم، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا، ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، اب یہ الفاظ بہت اہم ہیں۔ اور پھر لوگوں کی سمجھ میں، یا جس کی بنیاد پر فیصلہ کیا، بعض نشانیاں دیکھنے کے بعد یہی بات انہیں بہتر محسوس ہوئی، انہوں نے اسی بات کا فیصلہ کر لیا لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ، کہ اس کو ایک خاص مدت تک کے لیے قید خانے ہی میں بند کر دیا جائے۔ اب جو یہاں کہا کہ من بعد ما رأوا الآیات، یہ نشانیاں کون سی تھیں جس کے بارے میں نے کہا ایک فتنے کی شکل جو ہے خواتین کے اندر اب انہی کے چرچے ہو رہے ہیں، یہ تمام چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنِ فَتَيَانِ، اب یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا اب یہ آزمائشیں ہیں۔ دیکھیے بالکل بچپنا حضرت یوسف علیہ السلام کا اس آزمائش کے دور سے گزرا کہ جب کہ بھائیوں کے اندر حسد بھی تھا اور بہت ہی منفی جذبات بھی تھے، جس میں پوری پلاننگ کر کے منصوبہ بندی کر کے ایک تو رائے یہ آئی تھی قتل کر دیا جائے، پھر دوسری رائے آئی کہ کہیں ویرانے میں پھینک دیا جائے، پھر بالآخر اجماع اس پر ہوا کہ کسی اندھے کنویں کے اندر ڈال دیا جہاں سے کوئی قافلہ گزرتا ہوا نکال لے گا۔ بچپن کی آزمائش۔ اس کے بعد پھر یہ کہ وہ طویل سفر، کہاں وہ فلسطین اور کہاں مصر تک پہنچ گئے، اور ایک غلام کی حیثیت تھے، اتنا طویل سفر انہوں نے کیا، یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ پھر اس گھر کے اندر رہے غلامی کی حیثیت میں۔ پھر سب سے بڑی آزمائش جو حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے عورتوں کا فتنہ بن گیا کہ اسی گھر والی کی طرف سے اقدام ہو گیا، اس آزمائش سے بھی اللہ تعالیٰ نے بچایا۔ گویا کہ آزمائش 10 آزمائش ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے الفاظ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے بڑے آزمائشوں میں سے گزارا، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اس میں ان تمام آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی۔ یہ معاملہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی سامنے آ رہا ہے کہ قدم قدم آزمائش ہے، وہ عورتوں کی آزمائش آ گئی، ان کی طرف سے فتنہ ہے، اب وہ جیل کی آزمائش جو ہے اس کا دور بھی آ رہا ہے جو ایک رکوع اس کے اوپر مشتمل ہے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور اسی قید خانے میں ان کے ساتھ 2 اور قیدی، فتیان کو نوجوان قیدی تھے، ایک تو کوئی بوڑھا قیدی ہوگا، لیکن یہ کہ یہاں فتیان سے مراد یہ ہے کہ جو بالکل اپنی نوجوانی کے عالم میں تھے، 2 نوجوان جو ہے وہ داخل ہوئے۔ قال احدهما انی ارانی عصر خمرا، اب یہاں الفاظ ایسے کہ جیسے کہ محسوس ہوا کہ جیسے ہی حضرت یوسف کو داخل کیا گیا تو ساتھ ہی 2 نوجوان بھی داخل ہو گئے اور فوراً انہوں نے سوال کیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ بعض روایات یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تقریباً 7 سے 9 برس تک اس جیل میں رہنا پڑا۔ فی بضع سنین کے الفاظ آگے آ جائیں گے، اور بضع کا لفظ آتا ہے 10 سے کم کے لیے، تو 7 سے 9 تک کی روایات ملتی ہیں، تورات اور بائبل میں بھی ہیں، اور احادیث کے اندر بھی جو زیادہ ثقہ روایات ہیں وہ تقریباً 7 یا 7.5 یا 9 برس تک کی ہیں۔ تو اس میں سے کچھ عرصہ بیتا ہوگا، حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے کے اندر، جیل کے اندر اپنا ایک جو بھی ایک اللہ نے اعلیٰ کردار دیا تھا، پھر یہ کہ جو بھی وجاہت دی تھی، اور پھر خاص طور پر انبیاء اور رسول کے اندر جو ایک نورانی ایک جسے آپ حالہ کہیے وہ ان کی شخصیت کے گرد موجود تھا، لہذا لوگ ان کی طرف متوجہ ہونے لگے۔ اسی کے اندر وہ واعظ بھی ہے جو انہی آیات کے اندر آ جائے گا، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پہاڑی کا واعظ ہے، اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا جیل کا واعظ ہے، اس کے الفاظ بہت اختصار کے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ تو اسی دوران میں جب کہ وہ اپنے اس قید خانے میں وہ قید کاٹ رہے تھے تو 2 اور نوجوان جو اس قید خانے میں آئے ہیں انہیں بھی گویا کہ قید کیا گیا۔ قال احدهما، اور ایک موقع پا کر انہوں میں سے وہ دونوں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے ہیں، اور ان میں سے ایک نے کہا انی ارانی عاصر خمرا، کہ میں نے دیکھا ہے رات خواب کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ وقال الاخر، اور دوسرے نے کہا انی ارانی، کہ میں نے بھی خواب دیکھا، اور میں نے خواب میں کیا دیکھا، احمل فوق رأسی خبزا، کہ میں اٹھا رہا ہوں اپنے سر کے اوپر روٹی، گویا کہ ایک تھال ہے جس کے اندر روٹیاں ہیں اور میرے سر پر دھرا ہے، تاکل الطیر منہ، اور اس روٹی کو گویا کہ پرندے ہیں کہ جو آ کر اس کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتاویلہ، کہ ہمیں ذرا، جو ہم 2 افراد آپ کے پاس آئے ہیں تو دونوں کا ایک ایک خواب ہے، تو دونوں کو ہماری تعویل بتا دیجیے۔ اب معلوم ہوا کہ انہیں یہ الہاماً نہیں انہیں پتہ چلا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جو ہے تعبیر رویا کا کوئی بڑا علم ہے، بلکہ یہ کہ اپنی جو بھی نجابت اور سعادت اور شرافت اور جو سیرت و کردار کی بنیاد پر ان کے اندر ایک مقام حاصل کر چکے تھے، اس بنیاد پر یہ ان کے پاس حاضر ہوئے، اور ان سے آ کر جو ہے جس طرح آج بھی ہوتا ہے، کوئی اللہ والا شخص ہے تو کوئی شخص جا کر اپنی کوئی مشکل ہے یا کوئی ایسا اس نے خواب دیکھا ہے تو جا کر اس کے سامنے جو ہے وہ اس کو سناتا ہے کہ شاید اللہ اس کو کوئی تعبیر جو ہے اس کی کوئی بتا دے، اچھے انداز میں میرے سامنے آ جائے۔ تو اسی طرح یہ 2 اشخاص ان کے پاس گئے۔ اب یہ 2 اشخاص کون تھے؟ تورات میں ذکر ہے ان میں سے ایک نان بائی تھا
بادشاہ کا۔ عزیز مصر تو وہ تھا کہ جو ایک اعلیٰ عہدیدار شخص تھا جس کی بیوی کا کردار سامنے آیا، لیکن یہ کہ مصر کا جو بادشاہ تھا ایک شخص ان میں اس کا نان بائی تھا اور دوسرا اس کا ساقی تھا، شراب پلانے والا، اور ان دونوں نے مل کر یہ منصوبہ بنایا تھا کہ اپنے گویا کہ کوئی وزیر ہوگا، اس نے ان دونوں کو اعلیٰ کار بنایا، اور دونوں کے ہاتھ میں گویا کہ اختیار ہے، ایک نان بائی ہے جس نے روٹی پکانی ہے، ایک سالن بنانا ہے، تو بہت موقع جو ہے کوئی پا کر کوئی زہر اس میں ملا سکتا تھا، دوسرا وہ تھا کہ جو شراب پلایا کرتا تھا وہ شراب کے اندر کوئی شے مکس کر سکتا تھا۔ تو تورات میں ہے کہ ان دونوں نے منصوبہ بنایا تھا بادشاہ کو ہلاک کرنے کا، لیکن یہ کہ اس کی نوبت نہیں آئی، افشا ہو گیا، اور ان دونوں کو گویا کہ اب یہ سزائے موت کے قیدی قرار دے کر اسی جیل کے اندر پس زندہ کر دیا گیا جس میں حضرت یوسف علیہ السلام موجود تھے۔ قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے، اب یہاں بھی بڑی حکمت ہے، مفسرین نے اس کے اوپر بڑی طویل جو ہے بحثیں کی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ جو واعظ فرمایا ہے اس میں بڑی حکمت ہے۔ سب سے پہلی حکمت تو یہ کہ حضرت یوسف نے آگے بڑھ کر کوئی خدائی فوجدار بن کے، جیسا کہ آج کل عام طور پر ہوتا ہے کہ کسی شخص کو دین کی تعلیمات دینے کے لیے گویا کہ انسان جو ہے ایک داروغے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، خدائی فوجدار بن گیا، نہیں، بلکہ جب تک سننے والے کی اپنی طبیعت مائل نہ ہو، یا یہ کہ انتظار کرو کسی ایسے موقع کا کہ وہ خود تمہارے پاس آئے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، گویا کہ ایسی بات جو تمہارے اس کے درمیان مشترک ہو، یہ بھی دلیل بنتی ہے، اور ساتھ ہی یہ بات بھی کہ کوئی شخص اگر خود اپنی ضرورت کے ساتھ تمہارے پاس آئے گا تو اور اس موقع پر گویا کہ تم الگ سے اس کو کوئی کسی شے پر مجبور نہیں کر رہے، بلکہ موقع کی مناسبت کو دیکھتے ہوئے اگر ان سے کوئی بات کرتے ہو تو وہ بات اسے اپیل کرے گی۔ گویا کہ یہ موقع شناسی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر ان دونوں کے جو سوالات تھے جو تو اپنے خوابوں کی تعبیر مانگ رہے تھے اس کا معاملہ تو مؤخر کر دیا کہ میں ابھی تھوڑی دیر میں تمہیں بتاتا ہوں، اور اس کے الفاظ موجود ہیں، گویا کہ اگر دوپہر کا وقت ہوگا تو ابھی کھانے آنے میں تھوڑی سی دیر باقی ہے، اس سے پہلے میں تمہیں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اپنی بات بھی تمہارے سامنے رکھ دوں۔ قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ، کہ نہیں ابھی آ پائے گا کھانا کہ جو تم کھاتے ہو، جو تمہیں روزانہ کھانا دیا جاتا ہے، الا نبأتکما بتاویلہ قبل ان یاتیکما، اس سے پہلے کہ وہ کھانا تمہارے پاس آ جائے، تمہیں پیش کر دیا جائے، میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ ذالکما مما علمنی ربی، اب دیکھیں سب سے پہلے تو اپنے رب کا تعارف کرایا، جو تم میرے پاس آئے ہو کچھ معلومات حاصل کرنے کے لیے، اپنے خوابوں کی تعبیر حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے اگر اس معاملے میں مجھے رہنمائی دی ہے یا میری جو ہے معاملہ فہمی کا ہنر مجھے عطا فرمایا ہے، تو ذالک مما علمنی ربی، یہ تمام چیزیں میرے رب کی سکھلائی ہوئی ہیں۔ انی ترکت ملۃ قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، میں تو چھوڑ چکا ہوں طور طریقہ اس قوم کی کہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتی اور آخرت کا انکار کرنے والی ہے۔ ظاہر ہے کہ اب یہ لوگ جو وہاں موجود تھے، جس میں وہ جیل کے بھی تمام لوگ ہوں گے اور اس معاشرے کے اندر بھی جس درجے میں گویا کہ خدا کا انکار ہوگا اور تمام چیزیں موجود ہوں گی، کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں کسی اعتبار سے بھی اس کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب نہیں کرنا چاہتا، اور ہر اس قوم اور ہر اس گروہ کے ساتھ اعلان لا تعلقی کرتا ہوں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتی اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتی۔ واتبعت ملۃ آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب، اور میں تو اتباع کر رہا ہوں، کرنے والا ہوں اور کروں گا اس ملت کا، اس طریقے کا، اس رستے کا کہ جو میرے آبا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا رستہ تھا۔ اب یہ الفاظ بھی عین ممکن ہے کہ جو بھی سامنے موجود ہوں وہ اس سے بالکل ناشناسا ہوں، لیکن یہ کہ مفسرین نے کہا کہ یہ انبیاء اور رسول کے یہ واقعات ان لوگوں تک بھی پہنچے تھے، یہ نہیں تھا کہ معاملہ جو ہے یہ لوگ شاید واقف نہ ہوں کہ ابراہیم کون ہے یا اسحاق کون ہے، یعقوب کون ہے، بلکہ یہ کہ دلیل یہاں اس بات پر ہے کہ ان لوگوں کے ہاں بھی معلوم تھا انہیں کہ ایک نبی ہے، ایک رسول ہیں جو ہو گزرے حضرت ابراہیم، گویا کہ اب حضرت یوسف علیہ السلام تو حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، اور حضرت یعقوب کے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، تو گویا کہ تقریباً 100 برس یا 150 برس پہلے کی شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گی، اور پھر یہ کہ اسی طرح حضرت اسحاق بھی اور حضرت یعقوب بھی، تو ان کے نام حضرت یوسف علیہ السلام نے لیے کہ میں تو اتباع کر رہا ہوں اس طریقہ کار کی، اس دین توحید کی کہ جو میرے آبائی دین حضرت ابراہیم کا دین تھا، حضرت اسحاق کا دین تھا، حضرت یعقوب کا دین تھا۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، اور ہمیں یہ شے جیب نہیں دیتی کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کریں۔ اس معاشرے میں شرک عام تھا۔ ذالک من فضل اللہ علینا، اور یقیناً یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ جو ہم پر ہوا، وعلی الناس، اور تمام لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اور یقیناً لوگوں کی اکثریت ان لوگوں پر مشتمل ہے جو اللہ کا احسان نہیں مانتے۔ گویا کہ دین توحید اور جو اللہ نے نظام زندگی جو عطا فرمایا اپنے نبیوں اور رسولوں کا، یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ پر۔
اللہ کا احسان انسانوں کے اوپر بھی ہے، اور ہمارے گویا کہ ہمارے جو آباء و اجداد تھے ان کے ذریعے یہ دینی تعلیمات ہم تک پہنچی، اور اسی وساطت سے یہ دوسرے لوگوں تک پہنچ رہی ہیں۔ ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار۔ اے میرے جیل کے ساتھیو، اب ممکن ہے کہ صرف دو مخاطبین نہ ہوں، بلکہ جب حضرت یعقوب حضرت یوسف علیہ السلام جب یہ وعظ فرما رہے ہیں تو اور بھی بہت سے ساتھی قریب جمع ہو گئے۔ یا صاحبی السجن، اے میرے جیل کے ساتھیو، ارباب متفرقون، کیا بہت سے آقا یا بہت سے ایسے کہ جن کے تم غلام ہو، خیر، کیا وہ زیادہ بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ کے جو الواحد القہار ہے۔ یہاں نوٹ کیجئے، یہ اصل میں ان کے بالکل قریب ہو کر بات کی جا رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی چونکہ خود گویا کہ اس غلامی کے دور سے گزر چکے تھے، اس عزیز مصر کے ہاں غلام کی حیثیت سے تھے، اور اسی طرح دو اشخاص کے جو آئے تھے جنہوں نے آ کر اپنا خواب بیان کیا تھا، یہ بھی غلاموں میں سے تھے، اور بھی بہت سے لوگ جو ہے اس جیل کے اندر موجود ہوں گے جن کا تعلق غلاموں کے طبقے سے ہوگا۔ تو انہیں خوب معلوم تھا کہ اگر ایک آقا ہمارا ہو، ایک شخص ہے کہ جو صرف ایک ہی آقا کا غلام ہے، اور ایک شخص وہ ہے کہ جس کے اوپر حکم چلانے والے بہت سے ہیں، یہ ایک منطقی دلیل بنتی ہے، اور قرآن نے اس کو پیش کیا اس اعتبار سے توحید کے لیے کہ صرف ایک ہی رب کی جو ہے غلامی اختیار کرنا، صرف اسی ایک ہی بندگی اختیار کرنا، یہ کہیں زیادہ بہتر ہے کہ انسان بہتوں کو اپنا رب قرار دے دے، کہ میری فلاں حرکت سے فلاں ناراض نہ ہو جائے، فلاں کا مجھے یہ حکم ہے، اس کی کہیں جو ہے معصیت نہ کروں، فلاں نے یہ کہا ہے۔ اس کی بجائے ایک ہی ذات کے اندر اگر تمام چیزیں جمع کر لی جائیں تو وہ کہیں بہتر ہوگا، اور اس کا تجربہ جو ہے وہ غلاموں کو زیادہ ہوتا ہے کہ جو کئی، جسے آپ کہیے کہ کئی آقاؤں کا ایک غلام ہے، جس کے اندر وہ غلام جو ہے مشترک ہو گیا کئی کے مابین، اب وہ کس کس کو خوش کرے گا؟ تو ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا مختلف معبود جو ہیں، مختلف رب، ارباب جو ہے رب کی جمع ہے، کیا وہ زیادہ بہتر ہے کہ مختلف ربوں کا ایک عقیدہ جو ہے تم اپنے ذہن کے اندر اس کو محفوظ کرو، یا یہ کہ صرف ایک رب، ایک اللہ کہ جو الواحد بھی ہے، جو یکتا ہے، جو تنہا ہے، اور القہار بھی ہے۔ قہار کہتے ہیں اس ہستی کو کہ جس کے پاس تمام کنٹرولز ہیں، ایبسولوٹ کنٹرولر، کیا وہ زیادہ بہتر ہے، یا یہ کہ بہت سے خداؤں کی بندگی زیادہ بہتر ہے؟ اور ایک بات، اس بات کو جو ہے بہت عمدگی کے ساتھ وہ شخص سمجھ سکتا ہے جو غلام ہو، جسے معلوم ہو کہ بہت سے آقاؤں کا غلام ہونا وہ کس قدر مشکل کام ہے بنسبت ایک شخص کے یا ایک آقا کے غلام ہونے کے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔